جی تو پچھلے لیسن میں نے آپ لوگوں کو انفوگرافکس کے حوالے سے کافی جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کی، اور ہم نے دیکھا کہ انفوگرافکس بیسیکلی کیا ہیں، اس کی ہسٹری کے بارے میں ہم نے جانا، اور ہم نے اس کی ٹائپس کے بارے میں بھی ڈسکشن کی۔ اس لیسن میں بھی میں آپ لوگوں کو انفوگرافکس کے حوالے سے ہی کچھ مزید فروٹفل انفارمیشن جو ہے وہ دوں گا، اور آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں جو ہیں امپورٹنٹ وہ شیئر کروں گا۔ تو چلیں چلتے ہیں اور انفوگرافکس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ مزید چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا جی، انفوگرافکس کے حوالے سے ایک بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ میں بہت زور دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ بہتر طریقے سے انفوگرافکس کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں انفوگرافکس کے لیے ریسرچ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کسی بھی ٹاپک کے اوپر انفوگرافک جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں، یا کسی بھی کلائنٹ کے لیے انفوگرافک بنانے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں سب سے پہلے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ یا اس کلائنٹ کی پروڈکٹ یا سروس پہ اچھے طریقے سے ریسرچ کر لیں، تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ یہ جو انفوگرافک بنا رہے ہیں یہ کس لیے بنا رہے ہیں، اس میں آپ کون سی میجر انفارمیشن جو ہے وہ اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے ٹارگٹ آڈینس کے بارے میں بھی بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ یہ جو انفوگرافک بنا رہے ہیں اس میں آپ کن لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کن لوگوں کے لیے آپ یہ میسج جو ہے وہ بیسیکلی ڈلیور کرنا چاہتے ہیں اپنے انفوگرافک کے تھرو۔ اسی طرح سے جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس طرح ہم نے لاسٹ لیسن میں یہ دیکھا کہ 3 امپورٹنٹ ٹائپس ہیں انفوگرافک کی، تو آپ کو ریسرچ کرنے سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ ان میں سے کس قسم کا انفوگرافک جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کے کلائنٹ کے پروڈکٹ کے حوالے سے یا آپ کے کلائنٹ کے برانڈ کے حوالے سے کون سی ٹائپ جو ہے انفوگرافک کی وہ زیادہ سوٹیبل اور فیوریبل رہے گی۔ آپ جغرافیکل انفوگرافک بنانا چاہیں گے یا آپ اسٹیٹسٹکس بیسڈ انفوگرافک بنانا چاہیں گے، یہ آپ کو جو ہے وہ ٹائپس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ملتی ہے جب آپ اچھے طریقے سے اس کے اوپر ریسرچ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح سے ایک اور بات میں آپ کو ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے ہی انفوگرافک کو لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جو بھی انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں وہ جن سورسز سے انفارمیشن آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں وہ سورسز بہت ریلائبل ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ اپنی انفوگرافک میں کوئی بھی انفارمیشن ڈالنے سے پہلے، ایڈ کرنے سے پہلے، انکارپوریٹ کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اچھی طریقے سے تسلی کر لیں کہ وہ جو انفارمیشن آپ ایڈ کر رہے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہے اور صحیح ہے، اور اس میں آپ کو کسی قسم کا جو ہے وہ ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہتا ہوں انفوگرافک کو بہتر طریقے سے ڈیزائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی ٹپ جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرائی ٹو یوز برانڈنگ۔ آپ جس بھی برانڈ کے لیے یا جس بھی کمپنی کے فیس بک پیج کے لیے یا آپ انسٹا پیج کے لیے یا سوشل جو ہے وہ کمیونیکیشن ویب سائٹس کے لیے یا اس کلائنٹ کی ویب سائٹ کے لیے، آپ جہاں بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنے انفوگرافک کو، کوشش کریں کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے یا آپ کا برانڈ ہے یا پروڈکٹ ہے اس کی برانڈنگ لازمی اس انفوگرافک میں ایڈ کریں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو آپ کا برانڈ یا پروڈکٹ جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں بیسیکلی اس کی جو ریچ ہے وہ لوگوں تک بڑھ جائے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ ایک اور بات دھیان میں رکھیے، ایک سیکنڈ ٹپ، یوز کلر کیئرفلی۔ ہم سم ٹائمز انفوگرافک بناتے ہوئے غلطی یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ سارے کلرز ایڈ کر دیتے ہیں، یہ غلط اپروچ ہے۔ کوشش کریں کہ منیمم کلرز کے ساتھ اچھے طریقے سے پلے کریں، اور یہاں پہ بھی اگین کوشش کریں کہ اگر آپ جس برانڈ کے لیے کام کر رہے ہیں اس برانڈ کے کچھ ہاؤس کلرز ہیں جو کہ اس برانڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ان کا استعمال لازمی اس انفوگرافک کے اندر کریں۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں فونٹس کی یا ٹائپوگرافی کی، تو یاد رکھیں انفوگرافک کو لے کے ٹائپوگرافی اور فونٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ انفوگرافک میں ہم ٹائپس ٹیکسٹ جو ہے وہ ہم کافی زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یوز ٹائپوگرافی کیئرفلی۔ ٹائپوگرافی کا استعمال بہت دھیان سے کریں، بہت زیادہ فونٹس کا استعمال نہ کریں، 2-3 فونٹس یا جتنے بھی آپ کو سوٹیبل لگتا ہے، لیکن کم فونٹس کے اندر رہتے ہوئے جو اپنا میسج ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اگین وہی بات کہ جو سورسز ہیں جہاں سے آپ نے انفارمیشن حاصل کی ہے اس انفوگرافک کے لیے، اس سورس کو اگر آپ ایڈ کر دیں، یعنی کہ انکارپوریٹ یور سورس، تو اس کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے انفوگرافک کو مزید اوتھینٹک بنا سکتے ہیں۔ آپ کے ڈیزائن کی، آپ کے انفوگرافک کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ بڑھ جائے گی، اور لوگ جب دیکھنے والے لوگ اس کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یار جو انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہے یہ اس خاص سورس سے حاصل کی گئی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں
کہ جو آپ کا انفارمیشن سورس ہے اس کو آپ انکارپوریٹ کر دیں، ایڈ کر دیں اپنے انفوگرافک کے ڈیزائن کے اندر۔ اچھا جی، اب اینڈ میں آپ کو کچھ یہ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انفوگرافک جو ہے یہ بیسیکلی کرتا کیا ہے۔ جب ہم کوئی بھی انفوگرافک بناتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، تو وہ جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے کیا فائدہ جو ہے وہ انہیں پہنچا رہا ہوتا ہے، تو یوزفلنس کیا ہے انفوگرافک کی۔ سب سے پہلے اٹ پرووائڈز انفارمیشن۔ ہمیں پتہ ہے کہ انفوگرافک میں ہم کسی بھی قسم کے حوالے سے، کچھ اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے، جغرافی کے حوالے سے، کسی ٹاپک کے حوالے سے انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم نے پچھلے لیسن میں کچھ ایگزامپل جو ہیں وہ ڈسکس کی تھیں۔ یعنی آپ کسی پروڈکٹ کے حوالے سے، خاص پروڈکٹ کے حوالے سے انفارمیشن دے سکتے ہیں، آپ کسی ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا سکتے ہیں کسی بھی خاص چیز کے حوالے سے، آپ پروسیس بتا سکتے ہیں کسی بھی چیز کا۔ جس طرح ہم پروسیس کی ٹائپ کے اندر جو ہم ایک انفوگرافک ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں ہم ڈیفینیٹلی کسی بھی چیز کا پروسیس بتا رہے ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں ہم بیسیکلی انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اٹ کین انسپائر دا آڈینس، یہ انسپریشن بھی دے سکتی ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے انفوگرافکس میں کچھ فیمس لوگوں کے حوالے سے، سیلیبریٹیز کے حوالے سے یا انفلوئنشل لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسپریشن ملتی ہے دیکھنے والے کو، اس انفوگرافک کو دیکھنے والے کو۔ یا اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پرسونا ہی ہو، کوئی پرسنل ہی ہو، ہم کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے کچھ ایسے انسپریشنل کوٹس ایڈ کر سکتے ہیں، کچھ بھی انسپریشنل انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے دیکھنے والے کو کے لیے ایک سورس آف انسپریشن کا کام کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور کام جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اٹ کین ایجوکیٹ پیپل۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے نو اسموکنگ کے حوالے سے انفوگرافک کی ایگزامپل آپ سے شیئر کی تھی، تو ڈیفینیٹلی جب آپ اسموکنگ کے حوالے سے، اس کے نقصانات کے حوالے سے جب آپ کوئی انفوگرافک بنا رہے ہیں، چاہے وہ کسی این جی او کے لیے بنا رہے ہوں، کسی برانڈ کے لیے، کسی پروڈکٹ کے لیے، تو بیسیکلی آپ کر کے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اسموکنگ کے نقصانات کے حوالے سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور ان تک تعلیم پہنچا رہے ہیں کہ جناب یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے۔ تو ڈیفینیٹلی آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں انفوگرافکس کے حوالے سے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز آخری کہ آپ انٹرٹین کر سکتے ہیں، یو کین انٹرٹین پیپل تھرو یور انفوگرافک۔ آپ جب انٹرسٹنگ انفارمیشن جو ہے وہ لے کے آتے ہیں انفوگرافک میں اور لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اپنے کسی بھی انٹرسٹ کے ٹاپک کے حوالے سے، اور جب آپ ان کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ ویژولس کی مدد سے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ انٹرٹیننگ ہو جاتا ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ کہ ہم انفوگرافک بناتے ہوئے بیسیکلی آڈینس کے لیے کیا کیا کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیسن میں بھی ہم لوگوں نے کافی زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ ڈسکس کی، کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کی انفوگرافک کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے لیسن میں آپ لوگوں کو انفوگرافکس جو ہیں وہ ڈیزائن کر کے دکھاؤں گا، اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم انفوگرافک کے اسٹینڈرڈ سائزز وغیرہ کیا ہوتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ایزیلی ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیسن میں ہم اس کو پریکٹیکلی ڈیزائن کر کے دیکھیں گے۔